ویلکم کرتے ہیں ندیم وامق صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آپ نے کتنے پیسے جمع کر لیے ابھی تک؟ کافی جمع کی. کر لیے بڑھاپا تو اچھا کیا گزرے گا. طریقہ ہے؟ اس کیا کے طریقہ لیے ہے؟ کیسے جمع کرتے ہیں؟ پیسے اس طرح جمع ہوتے ہیں کہ جب کوئی ینگ ہوتا ہے بندہ تو اس وقت سے پلاننگ شروع کرتا ہے اولڈ ایج کے لیے, اور ایک سرٹن ایج کے اوپر آ کے بندہ کام چھوڑتا ہے یا شوقیہ کام شروع کر دیتا ہے کوئی, تو اس کے پاس اگر فنڈز ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو میں نے یہ پلاننگ بہت شروع سے کی تھی اور الحمدللہ I'm very happy right now. کوئی فائنینشیل ٹربل نہیں ہے, تو everybody should do that way. اس کے لیے جی ڈسپلنڈ ہونا تو پڑتا ہے اس کے لیے. ڈسپلن ہونا پڑتا ہے. اگر کسی کو ہیلپ چاہیے اس میں تو میں اپنی کمیونٹی کی خاص طور پہ میں سب کو ویلکم کرتا ہوں, اور میں بات چیت کرنے کی کسی چیز کی کوئی فیس چارج نہیں کرتا. تو مجھے کسی وقت کوئی بھی آپ سے مشورہ کرنا چاہیں, اگر آپ لوگ اگر جو دیکھ رہے ہیں ہمیں, اگر آپ مشورہ کرنا چاہیں اس بارے میں تو ان سے ندیم وامق صاحب سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں. تو اب ہم باقاعدہ طور پر آپ سے پہلا سوال ٹھوس سوال کرتے ہیں, اور وہ سوال جی یہ ہے کہ ٹرسٹ اور ول کی ہم نے بات کی, تو ہمارے ہاں کمیونٹی میں عام طور پر نہ ڈفرنس پتا ہے نہ ڈیفینیشن. تو جی آپ جی پلیز ہمیں بتائیے, گائیڈ کیجیے کہ کیا ڈیفینیشن ہے اس کی اور کیا فرق ہے دونوں میں. سب سے پہلے میں ایک ڈسکلوجر دینا چاہتا ہوں کہ I'm not an attorney and whatever advice, this is not a legal. اپنے اٹرنی سے بات کر سکتے ہیں آپ, جسٹ اے ڈسکلوجر. بٹ کیونکہ امریکہ ہے یہاں پہ تو یو ہیو ٹو گیو اے ڈسکلوجر. سو اس کے علاوہ میں 33 سال سے 33 ایئر سے یہ کام کر رہا ہوں, تو آبویسلی میں نے کافی کچھ سیکھا اور کافی چیزیں دیکھی. جہاں تک ول اور ٹرسٹ کی بات آتی ہے تو ول اور ٹرسٹ ہر بندے نے سنا ہے اس کا نام, لیکن کسی کو پتہ نہیں, بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ول اور ٹرسٹ کی بات کرتا ہوں, میں بات کروں گا پروبیٹ کی. سب سے پہلے پروبیٹ لوگوں نے سنا ہوگا سب نے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے نام پہ کوئی گھر ہے, فار ایگزامپل کسی کے نام پہ, ہسبینڈ اینڈ وائف دے لیونگ ٹوگیدر اینڈ دے ہیو چلڈرنس, اور اگر وہ ٹرسٹ نہیں بناتے یا ول نہیں بناتے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کو پروبیٹ کورٹ میں جانا پڑتا ہے. پروبیٹ کورٹ میں جانے کے لیے سب سے جو بات ہے, جیسے $1 ملین کا گھر ہے تو اپروکسیمیٹلی اس کی جو کاسٹ آتی ہے اور ٹیکسز کی, وہ ٹیکس کی جو کاسٹ ہے اراؤنڈ 2.5%. سو مطلب اگر آپ کا $1 ملین کا گھر ہے, فیوچر کے اندر جب ضرورت ہوگی, جب آپ نئی دنیا میں ہوں گے, تو آپ کے بچوں کو وہ کاسٹ دینی پڑے گی. تقریباً $1 ملین پہ $2,500 بنتی ہے, 2.5%. اٹ کین ویری, ڈپینڈ کرتا ہے, بعض جگہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے, بعض جگہ کم بھی ہو سکتی ہے. تو میں صرف جنرل آئیڈیا دے رہا ہوں. تو اگر آپ نے اپنے پیپر ورک ٹھیک نہیں کیا ہو مرنے سے پہلے, تو بچوں کو ایک پروبیٹ میں جانا پڑے گا. اس کے بعد ان کو کورٹ فیس دینی پڑے گی, کیونکہ کورٹ نے بھی اپنا خرچہ نکالنا ہوتا ہے, جج کی فیس ہوتی ہے, دوسری چیزیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ پبلک دے, کیونکہ انہوں نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا تو پبلک دے اس کو. اور اس کے بعد آپ کو اٹرنی کرنا پڑتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے, اگر آپ نیو یارک میں ہیں تو اٹرنی کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے, اور کسی چھوٹی سی اسٹیٹ میں تھوڑی کاسٹ کم ہوتی ہے. لیکن ہم یہ چیزوں کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں بالکل ہمیشہ کے لیے, فیوچر میں کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ پروبیٹ جو ہے نارملی منیمم 9 months to 1 year and 1.5 years or 2 years سم ٹائم اٹ ٹیک. تو کیا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کی بینک اکاؤنٹس وغیرہ وہ فریز ہو چکے ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں مارگیج نہیں پے کرتے, جس کی وجہ سے فارکلوجر کی طرف مکان چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے فارکلوجر ہوتے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنی پلاننگ پراپر کرتے ہیں تو فارکلوجر کے لیے فیوچر میں آپ کے بچوں کو پرابلم نہیں ہوگی, بلکہ اس کو ابھی سے حل کر سکتے ہیں اس مسئلے کو. سو
will کے اوپر اب میں آتا ہوں. میرا خیال میں آہستہ بولنے کی کوشش کروں گا تاکہ سمجھ آئے سب کو. will جو ہوتا ہے بیسیکلی، will کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ I give to XYZ person this much. لیکن will کی جو ہے کوڈ کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ویلیو ہوتی ہے، ہم نے will بنا لی، سب کچھ ٹھیک ہے. اگر will ہے خالی آپ کے پاس تو آپ کو پروبیٹ کورٹ میں جانا پڑتا ہے. تو اس سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ آپ will کے ساتھ ساتھ ٹرسٹ بنائیں، اور اس کے اسپیشلائز اٹرنی ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ بھی ہیلپ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو پلان چینل کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے سیٹ کر کے تاکہ ان سے اٹرنی زیادہ فیس نہ چارج کر سکے، تو ہم اس میں ہیلپ کر دیتے ہیں لوگوں کی. اینڈ وی ڈونٹ چارج فار دیٹ آلسو. اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص طور پہ ہم لوگوں نے کافی چیزیں ایسی ہیں جو فری آف کاسٹ ان کو دیتے ہیں. فری کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری کوالٹی لو ہے، بلکہ وی وانٹ ٹو ہیلپ پیپل ایکچولی، دیٹس دا مین تھنگ. تو فرا آپ کویشچن کریں، بیکاز اگر میں ہی بولتا رہوں گا تو کیا ہوگا کہ اس میں لوگوں کی توجہ ادھر ادھر ہوگی. تو what do you think about that? چلے میں اس کو بریک کر کے یہ کہتی ہوں کہ جب آپ ول اور ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں کہ خالی جسے ہم اردو میں وصیت نامہ کہتے ہیں، تو پاکستان میں یا ہمارے اس میں وہاں پہ وصیت نامہ ایک لکھ دیتے ہیں لوگ، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سب ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے آپ کی جائیداد، پیسہ جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی اگر وصیت نامہ ایون لیگل بھی آپ نے بنا لیا ہے تو تب بھی جو ہے وہ آپ کو پروبیٹ کورٹ میں جانا پڑے گا. یہ ذرا بالکل تھوڑا ٹھیک. سا ایکسپلین کر دیں کہ ایسا کیوں ہے. ول ایک جو ہوتی ہے وہ امریکہ کے اندر چیلنجیبل ہوتی ہے کورٹ کے اندر. کوئی بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ اس بندے نے یا اس کپل نے مجھے میرے یہ دیا. اتنے پیسے دیے اچھا. تھے، تو کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے اس کو. تو ہم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں ہر قسم کی چیز سے، فول پروف کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد بچوں کو کوئی پرابلم نہ ہو تو will is not a solution. These are your wishes basically. آپ کی خواہشیں ہیں بیسیکلی. وصیت نامے کا لیکن مطلب امریکہ قانون اس کو نہیں مانتا، ہماری خواہشات کو قانون نہیں مانتا. نہیں مانتا، وہ آپ کی خواہش ہے. آپ کی خواہش ہے جی کر دیں آپ، لیکن پروبیٹ کورٹ میں آنا پڑے گا آپ کو، اور وہاں آ کے بات کرنی پڑے گی اور سب خرچے دینے پڑیں گے. تو اس کا تو بہترین یہ اب طریقہ یہ کلیئر ہو ہوتا گیا کہ خالی ول سے یا خالی وصیت نامہ کافی نہیں. اب آ جائیں ٹرسٹ پہ کہ وہ کیا پروسیجر ہے، ٹرسٹ کیا ہوتا ہے. ٹرسٹ بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ یوں سمجھے، ایزی اگزامپل دیتا ہوں اس کی سمجھ تاکہ بہت آسان ہو جائے. ایک بریف کیس ہوتا ہے جو کہ لیگل ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو اب وہ اس کو ہم ٹرسٹ کہہ سکتے ہیں. ایک بریف کیس ہے، اس کو ہم ٹرسٹ کہتے ہیں. جسٹ ٹو ایکسپلین تھنگس ایزی وے. جی جی. اور بعض لوگ صرف ٹرسٹ بنوا بھی لیتے ہیں لیکن اس بریف کیس میں چیزیں نہیں ڈالتے، بھول جاتے ہیں وہ. تو جب کچھ لوگ ہمارے تھرو آتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم ان کو بہت سارے پوائنٹس پہ گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، آپ کو ایسے کرنا چاہیے. اس کے اندر خالی ٹرسٹ بنانا، اس کے بعد آپ کا کام ختم نہیں ہوا. اب ٹرسٹ کے اندر ہم نے مختلف چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. تو جو بھی مکان ہے تو آپ کا، کیا جو اس کی بھی فیس ہوتی ہے؟ وہ ٹرسٹ بنانے کی بھی الگ فیس ہوتی ہے، وہ بھی بتا ٹرسٹ کی دیں. اتنی زیادہ فیس نہیں ہوتی. تقریباً $1000 اپروکسیمیٹلی اس کی کاسٹ آتی ہے. آپ ٹرسٹ کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. میں بالکل سمپلیفائڈ ٹرسٹ کی بات کروں گا، جو کہ ریووکیبل ٹرسٹ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں. اب تھوڑا ٹیکنیکل ہونا چاہیے تاکہ ریووکیبل ٹرسٹ $1000 سے $1200 یا $1500 میں میکسیمم اٹرنی کو اتنی فیس چارج کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے بیسیکلی. اور ٹرسٹ ہی ڈاکومنٹ کافی نہیں ہوتے، بلکہ اس میں لیونگ ول بھی ہوتی ہے، پور اوور ول بھی ہوتی ہے، پاور آف اٹرنی بھی ہوتی ہے. اس میں اگر انکیپیسٹیٹ ہو جائے کوئی بندہ، کسی کا انویسٹمنٹ ہے یا کوئی ڈیسیجن فائنینشیل لینا ہے یا بینک سے پیسے نکالنے ہیں یا کوئی فائنینشیل ڈیسیجن لینا ہے فار ایگزامپل، اس کے لیے ایک الگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. تو یہ کافی سارے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جس کو اگر پیجز کو حساب سے لگایا جائے تو تقریباً 200 پیج کے قریب یہ چیزیں بن جاتی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں. تو یہ پورا ایک پیکج ہوتا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ پورا پیکج جو بنوانا کمپلیٹ پڑتا پیکج ہے. جی. جی. اچھا، اس تو میں کیا خالی آپ کی ٹرسٹ، کمپنی یہ کام کرتی ہے؟
ہم مشورہ دیتے ہیں لوگوں کو، اگر کوئی ہم سے مشورہ لینا چاہے، اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، اپنی اچھا، کمیونٹی آپ کو ہیلپ اٹرنی بھی فراہم کرتے ہیں؟ ہاں، ڈیپینڈ کرتا ہے اٹرنی کی ضرورت کس قسم کی ہے. بعض کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ میڈیکیٹ پہ جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، وہ نہیں جا سکتے. نرسنگ ہوم میں کوئی جانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ نرسنگ ہوم میں جا تو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی بندے کی نرسنگ ہوم میں جاتا ہے وہ آپ سے سائن کرا لیتے ہیں پیپر کہ آپ کے نام پہ مکان ہے فار ایگزامپل، تو وہ اس پہ سائن کر دیتے ہیں. تو جی ان کو نہیں پتہ لگتا، فائن پرنٹس ہوتے ہیں یہ سب. اس طرح ایک امریکہ کے اندر ایک لوگ جو نرسنگ ہوم ہوتے ہیں وہ پیسے بناتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی ان کو پیسے ملتے ہیں اس سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں ہمارے پاس اور یہ پیپر سائن کریں اور اس کے بعد ان کا مکان پہ ہم قبضہ کریں. تو اس سے بچنے کے طریقے ہوتے ہیں، وہ دوسرے قسم کی پلاننگ ہوتی ہے. تو لانگ سٹوری شارٹ، ہر بندے کا ایک الگ سینیریو ہوتا ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی ہمیں کانٹیکٹ کرتا ہے تو ہم اس کو ایک گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں کہ بھئی اس طریقے سے آپ اس کو ایسا کر لیں. بھی جو آپ نے بات کی ہے نا، میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ بڑی سیریس بات ہے، لیکن ہماری کمیونٹی میں لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ آپ بیمار ہو جاتے ہیں یا نرسنگ ہوم میں آپ چلے جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو بلکہ اس کا تو باقاعدہ ایک سکینڈل بنا ہوا ہے. ابھی میں نے ایک مووی بھی ریسنٹلی دیکھی تھی کہ وہ اسی طرح سائن کرا لیتے ہیں اور ان کی ہر چیز جو ہوتی ہے وہ نرسنگ ہوم کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہ بالکل کہتے ہیں صحیح ہے، کہ جی ہم نے اپنی کاسٹ پوری کرنی ہے، تو اس لیے وہ ان بالکل. کے پیسے، ان کی جائیداد، ان کا مکان وہ سب بیچ دیتے ہیں. تو یہ واقعی یہ حقیقت ہے، تو اب آپ نے اس کو تصدیق پینشن، کر دی. ان کی پینشن، ان کا سوشل آپ کی سیکیورٹی، پینشن. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں آپ. یہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ اس قسم کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں آپ آج، کیونکہ جی. اس ٹاپک پہ اچھا، ہمارے کوئی ساتھ ایک چینل. کالر بھی ہے، اس پہ جی ہم جی مزید بات کریں گے کیونکہ ابھی جی ریسنٹلی اس پہ ڈسکشن بھی یہاں پر ہوئی ہے. تو ہم کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کالر، آپ آن ایئر ہیں. میری عمر 21 سال ہے، میرے 3 گھر ہیں اور میرے 2 بچے ہیں. اگر میں آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، اگر میں کوئی اس طرح کا ڈاکومنٹ بتانا ہوں تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا میرے لیے. میں چاہتا ہوں جب میں مر جاؤں گا تو اسلامی قانون کے مطابق ان کو جو میری پراپرٹی دی ہے، لیکن اگر میں نے کوئی ول یا ٹرسٹ کو لکھنے کی کوشش کی تو یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. اور کیونکہ ہر گھر جو میرا ہے وہ 1 اور 2 ملین کے درمیان ہے، 3 گھر ہیں، 2 بچے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں، اب میں اللہ پہ چھوڑ دوں، وہ پورا کر لیں گے کام، یا میں کیا کروں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں بہت تنگ ہوں. شکریہ. کیا نام ہے سر آپ کا؟ میں نام نہیں سن سکا. ہاں، نام نہیں سمجھ آیا تھا، وہ کال بند ہو گئی اب تو. اچھا کوئی بات. بہرحال اس کا بڑا سمپل سا سلوشن ہے، اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے، اسلامک طریقے سے بھی کام کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم جب ٹرسٹ آپ بنائیں گے تو اس کے اندر پور اوور ول ڈالیں گے ایک، اور بلکہ ٹرسٹ میں بھی اسلامی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. بیٹی کا تھوڑا سا کم ہوتا ہے، بیٹے کا زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو کاپی کر سکتے ہیں ایگزیکٹلی اس چیز کو. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کے نقصانات آلریڈی میں نے بتایا. امریکہ کے اندر نہیں ہوتا، اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں چھوڑنا چاہیے سب کو. لیکن ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم بچوں کے لیے پرابلم چھوڑ کے نہ جائیں، وہ آپس میں لڑیں گے بعد میں. اور دوسرا ایک ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے کہ ہم ان جسٹیفیکیشن نہ کر کے جائیں اپنے آنے والی نسلوں سے یا اپنے بچوں کے ساتھ. یہ گناہ میں آتا ہے. آپ میں عالم نہیں ہوں، لیکن بہرحال جو میں نے سنا میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں اس بارے میں جو میں نے بات کہی. لیکن اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کریں پرسنلی تو آئی لو ٹو ہیلپ یو.